أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں برکتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ پروگرام جو ہم شروع کر رہے ہیں رمضان میں، اس کا عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ قرآن اللہ کی کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور جس کے قلب مبارک پر نازل ہوئی، وہ صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور اسی طرح احادیث میں قرآن کا ذکر، اسی موضوع پہ ہمارا یہ پروگرام چلے گا انشاءاللہ رمضان کا پورا مہینہ۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے اللہ نے یہ نور آپ کے دل پر اتار دیا، جس کے ذریعے اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اور اللہ دکھاتے ہیں راستہ اس نور کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں، اور پھر آپ کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کو اس کی طرف پکارا گیا کہ آؤ، ہدایت اسی قرآن ہی سے ملے گی۔ پھر جو لوگ اس قرآن کی دعوت کو مان گئے، جنہوں نے قبول کیا، ان کی زندگیاں کیسے کیسے بدلیں۔ الحمدللہ جب ہم صحابہ رضوان اللہ اجمعین پر نظر ڈالتے ہیں ان کی زندگیوں پر، تو کیسے کیسے ہیرے تھے وہ، اور یہ سب کچھ ان ہیروں کو تراشا تھا اس قرآن نے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے، آپ کی صحبت نے، آپ کے قول نے، آپ کے بیان نے، آپ کی دعوت نے ان کی زندگیاں بدل دیں۔ وہ جو امی کہلاتے تھے، چند ہی سالوں میں وہ دنیا کے عالم بن گئے، دنیا کو علم دینے والے بن گئے، دنیا کو ایک ایسا قانون دیا، ایسی شریعت دینے والے بن گئے کہ جس سے ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم یہ پروگرام شروع کریں گے، ویسے ویسے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہماری روشنی جو ہے وہ بڑھتی رہے گی، قرآن کی روشنی کے ساتھ، قرآن کے نور کے ساتھ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فرمانوں کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اور آپ تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت اور نور کی راہ دکھانے والے بن گئے، آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف پکارنے والے بن گئے۔ شروع کرتے ہیں قرآن کی آیات، لے لیتے ہیں دو۔ یہ آیات ہیں سورہ بینہ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ رسول اللہ کی طرف سے جو جن کو مبعوث کیا گیا، وہ تلاوت کرتے ہیں صحفاً، صحیفے، مطہرہ جو بڑے ہی پاکیزہ ہیں، یعنی اس قرآن کو، اس صحیفے کو، اس کو رسول جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرما رہے ہیں، فیہا کتب قیمہ، اس میں یہ پوری کی پوری شریعت ہے اس قرآن میں، جو کہ قائم کرنے کے لیے آئی ہے، تاکہ اس کو قائم کر دیا جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، یہ تمام انسانوں پر بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اور خصوصی طور پر یہ بہت بڑا احسان ہے ایمان والوں پر، اور آپ کا کام ہی یہی تھا تاکہ آپ قرآن کو اور جو شریعت آپ کو عطا کی گئی اس کو
نافذ کرتے، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، گھریلو زندگی ہو یا کاروباری زندگی، عدالت ہو یا مسجد، ہر جگہ اللہ کا دین نظر آئے، اللہ کا قرآن نظر آئے اور شریعت مطہرہ نظر آئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، یہ آیہ مبارکہ 3 جگہ پر آئی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے، اور اسی طرح سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے، جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہ ذات جس نے اپنا رسول بھیجا الہدیٰ دے کر۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو پورے کے پورے دین کہتے ہیں نظام پر قائم کر دیا جائے۔ اور سورہ فتح میں آتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے آپ کی مدد کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گواہ کے طور پر کیا آپ نے یہ کام کر دیا؟ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن اور صاحب قرآن ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ تو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز تھے۔ اخلاق کی تکمیل ہو گئی آپ پر۔ انسانیت میں سے سب سے کامل انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کے، انبیاء کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، پوری دنیا کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی، آپ آخری رسول ہیں۔ آپ پر رسالت کی تکمیل ہو گئی، آپ پر نبوت کی تکمیل ہو گئی، آپ پر اللہ کے صحیفوں کی تکمیل ہو گئی۔ کتابیں جو اللہ کی طرف سے آتی تھیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ البقرہ میں، جب آدم علیہ السلام کو نیچے اتارا گیا جنت سے تو فرمائے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میری طرف سے تمہیں ہدایات ملتی رہیں گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو بھی ان ہدایات جو اللہ کی طرف سے صحیفے کتابیں نازل ہوتی رہیں گی ان کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ زندگی میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی آخرت میں وہ کسی قسم کی رسوائی یا غم سے دوچار ہوگا۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنن ابو داؤد، حدیث کا نمبر ہے 1342، راوی ہیں سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ۔ ایک دفعہ اماں عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور عرض کی کہ اماں جان، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر! ان سے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا یا قرآن نہیں پڑھتے؟ تو عرض کی کہ کیوں نہیں، پڑھتا ہوں، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا، یعنی آپ ہو بہو وہی آپ کا اخلاق ہے جو قرآن تھا، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اور یہی موضوع ہے ہمارے اس پروگرام کا، قرآن اور صاحب قرآن۔ قرآن نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ نے اس پر عمل کر دکھا دیا، اس کو واضح کر دے دیا کہ قرآن کیا چاہتا ہے۔ اور اللہ جو قرآن کو نازل کرنے والا جو سب کا رب ہے، پالنہار، خالق، مالک، مدبر، مالک، بادشاہ، سب کچھ، ہر چیز، بڑی بڑی گلیکسیز، کولیسٹرول سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ایٹم ذرے تک بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ چاہے مچھر ہو، چاہے ہاتھی ہو، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ سمندر، دریا، اسی طرح سورج، چاند، ستارے، یہ سب کچھ اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں۔ تو آپ کی کردار جو تھا، آپ کی سیرت و کردار قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جب انہوں نے کعبے کی تعمیر مکمل کی، اللہ اکبر، اب ہاتھ اٹھائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ قبول کر لے، بے شک تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، بہت سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ایک دعا کی، آیت نمبر 129 ہے سورہ البقرہ کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ایک رسول مبعوث کیجئے انہی میں سے، ان امیین میں سے جو اس وقت
تیرے گھر کے پاس ہیں، اس وادی بیابان میں رہتے ہیں، اور جہاں تیرا محرم گھر، تیرا محترم گھر ہے کعبۃ اللہ، اے اللہ یہیں کے باشندے، انہی کی نسل میں سے، یعنی جو اسماعیل علیہ السلام نے جہاں پر آ کر آباد کیا ہے، انہی میں سے ایک رسول برپا کر، ایک رسول مبعوث فرما، رسول اٹھا، رسول بھیج۔ کیا کرے گا وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتی کا، اے اللہ تیری آیات پڑھ کر سنائے، تیرے صحیفے، تیری کتاب پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب جو اس پر نازل کی جائے اس کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے، اللہ اکبر، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے لالچ سے، حرص سے، حب دنیا سے، اللہ اکبر، مال کی محبت، دنیا کی محبت، کتنی محبتیں ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ قرآن کو پڑھ کر سنانا، تلاوت کرنا، مطلب ہے کہ کسی چیز کی پیروی کرنا، یعنی اس کو سننا، پڑھنا اور پھر پیروی کرنا۔ کیا ہم قرآن کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہے؟ کیا ہم اس کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ سورہ شمس میں اللہ فرما رہے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاہا، سورج جو روشن کرتا ہے، جو دن کو روشن کرتا ہے، اور چاند جو اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تصدیق کرتا ہوں ان کتابوں کو جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں، یعنی تورات کی اور زبور کی، اور تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں اس رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے اس کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام گرامی، اسم گرامی احمد ہوگا۔ آپ کا ذکر تورات میں بھی ہے، انہوں نے بہت کچھ مٹا دیا لیکن پھر بھی ذکر سب جگہ سے نہیں مٹا سکے، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں، اللہ فرما رہا ہے تمہارا پروردگار خداوند فرما رہا ہے، وہ اپنے ایک رسول برپا کرے گا جس کے منہ میں اپنا کلام دے گا، اور پھر جو وہ کہے گا وہ رسول، وہ وہی کہے گا جو اللہ چاہے گا، اللہ اکبر۔ وما ینطق عن الہویٰ، آپ اپنی خواہش سے تو کچھ بولتے نہیں، بس وہی بولتے ہیں جو آپ کی طرف وہی کیا جاتا ہے، اور وہی دو قسم کی ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے یہ ہمارا پروگرام چلے گا تو ہم اس پر بات کرتے رہیں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اور پوری انسانیت کے لیے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر جو ہے 158 میں اللہ فرما رہے ہیں، کل، آپ کہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ساری انسانیت کی طرف، چاہے کوئی وہ آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کا جزیرہ، اور پھر اسی طرح چلتے ہیں انڈونیشیا آ گیا، ملیشیا آ گیا، پورا چلتے چلتے پھر وہاں تک چلا جائے امریکہ، اور پھر نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، ایک ایک انسان جو دنیا میں بستا ہے ان کے رسول نبی رحمت، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سب کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور اسی طرح اللہ فرما رہے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، نہیں بھیجا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر پوری کی پوری انسانیت کے لیے، کافہ، پوری کی پوری انسانیت کے لیے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا بنا کر۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر انسانوں کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی۔ علم پہنچانے والے خود ہی بھول چکے ہیں، میں نے اور آپ نے پہنچانا تھا، میں نے اور آپ نے تعارف کروانا تھا، اللہ اکبر، قرآن کا بھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے جس یہودی اور نصرانی تک میری بات پہنچ جائے، پہنچانا میرا اور آپ کا کام ہے، اور اگر ہم نے نہ پہنچایا تو اللہ نہ کرے کریڈٹ ان کو مل جائے اور ڈیبٹ ہمارا ہو جائے کہ پہنچائے نہیں۔ اور پہنچانے کے لیے دونوں چیزیں، صرف قول سے نہیں، عمل سے دکھائیں کہ لوگوں کو ایک نمونہ پیش کریں، بتائیں لوگوں کو ایک ملک ایسا ہو جس میں صرف اللہ کا نظام ہو، کیسا سکون ہے وہاں پر، کیسا امن ہے وہاں پر، کیسی لوگوں کی ترقیاں ہیں وہاں پر،
کیا اللہ اکبر، برکتیں اور رحمتیں ہیں اللہ کی ایسی جگہ پر جہاں اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، شریعت پوری کی پوری نافذ ہو، وہاں برکتیں دیکھیں۔ ریاست مدینہ کا تصور لے آئیں، اللہ اکبر، پڑھتے ہیں، دیکھا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ الانبیاء میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کو پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ پوری انسانیت پر بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی، یقین جانیں، بہت بڑا احسان، بہت بڑی رحمت۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، شاہد، اللہ اکبر، گواہی دینے والا بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، اور انذار کرنے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف پکارنے والے، لوگوں کو اللہ کی طرف پکارنے والے، دعوت دینے والے، باذنی، اللہ کے امر کے ساتھ، اللہ کے حکم کی وجہ سے، وسراجا منیرا، اللہ اکبر، آپ کو روشن چراغ بنایا، چمکتا ہوا سورج جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ الحمدللہ، آج اگر اس روشنی میں کوئی رکاوٹ ہے تو بڑی معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ہم مسلمان ہیں، نہ عمل سے پیش کر سکے، نہ دعوت دے سکے، نہ صحیح طرح تبلیغ کر سکے، نہ قرآن کا تعارف کرا سکے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا سکے۔ دنیا جو کہ پیاسی ہے، دنیا جو کہ ترس رہی ہے، کتنی ترقیاں ہیں، آپ دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز، وہاں پر سوسائڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں کہ خودکشی کرنی ہے، لوگوں کے دماغ سکون نہیں ہے، نہ سکون پیسے میں ہے، نہ بڑی جاب میں ہے، نہ آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی کوئی عہدے میں بڑے میں ہے، یا کسی بھی کوئی، میں کہتا ہوں بڑی سے بڑی سیٹ کسی کو مل جائے، کچھ بھی مل جائے، اللہ آگاہ ہو جاؤ، سکون تو صرف اللہ ہی میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے دین میں ہے، اصل بات یہی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس بات کو یہیں سے پھر کنٹینیو کریں گے، جاری رکھیں گے۔ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ بات ہو رہی تھی قرآن اور صاحب قرآن، اس پروگرام کا جو عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن، جیسے کہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کا کردار قرآن کا عملی نمونہ تھا، صاحب قرآن، اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول، انہی میں سے مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، اللہ اکبر، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور تھے وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ایک حدیث، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، 5759 5759 نمبر ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم ابھی ڈھانچے کی حالت میں مٹی کی صورت میں پڑے ہوئے تھے، میں ابھی اپنے معاملے یعنی نبوت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اللہ اکبر،
عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب جو انہوں نے میری پیدائش کے قریب دیکھا تھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ان کے سامنے۔ قرآن کتنا بڑا فضل ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی امت کے لیے بھی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ کہ اللہ نے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن نازل کیا، یہ کتاب نازل کی، والحکمہ اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی باتیں آپ کے دل میں القاء کر دیں اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یعنی اس قرآن کا آپ کے قلب مبارک پر نازل ہونا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ دیتا ہے، کرتا ہے فضل جس پر چاہتا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 ہے یؤتیہ من یشاء دیتا ہے جس کو چاہتا ہے فضل، نوازتا ہے اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت عظیم فضل والا ہے، بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ میرے اور آپ کے لیے بھی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 47 میں وبشر المؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دے مومنوں کو بھی بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ ان کے لیے بھی اس قرآن میں یہ قرآن اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل۔ کتنا بڑا فضل اللہ فرما رہے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سب ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم دنیا میں جمع کر سکتے ہو، چاہے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جمع کر لو، اتنے ہی مضامین میں کر لو، پی ایچ ڈی فزکس میں کر لو، کیمسٹری میں کر لو، جتنی مرضی تم کر لو، یہ قرآن ان سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرما رہے ہیں اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی بدبختی سے بچا لے جو قرآن سے دوری کی وجہ سے ہمارے حصے میں آئے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث لے لیتے ہیں، اسی کے ساتھ اپنی پہلی جو ایپیسوڈ ہے قرآن اور صاحب قرآن اور جو ہمارا تعارف قرآن اس عنوان سے جو پروگرام شروع کرے اس کا تعارف کے طور پر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7276 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امانت داری آسمان سے بعض لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتری ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جس کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ دے دیتے، فہم دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کرے، اللہم اجعلنا منہم، بے شک اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر دے، انہیں جیسا بنا دے۔ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امانت داری آسمان سے بعض لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتری ہوئی ہے، یعنی ان کی فطرت میں ہے۔ اور قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے قرآن مجید کو لے لیا، اللہ اکبر، اس کو سمجھا، اس کا فہم حاصل کیا اور سنت کا علم حاصل کیا، یعنی یہ دو چیزیں قد ترکتو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ جب تک تم اس کو پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کے فرمان کے ساتھ جوڑ دے۔ یہی ہے اصل شریعت، یہی ہے اصل دین۔ اسی پر عمل کر کر ہماری فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی، آپس کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے، اور اسی سے پر عمل کر کے میں اور آپ دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری معیشت بھی ترقی کرے گی، اکانومی بھی اوپر جائے گی جب اللہ کے احکام کے تحت آ جائے گی۔ اسی سے میری اور آپ کی دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا ہے، جو سنا گیا ہے، اس کو سمجھ کے اس کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم
السماوات والأرض بل لا يوقنون